اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ مومنین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ماہ محرم الحرام کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مختصر سا شارٹ کورس شروع کیا ہے کہ جس کو آن لائن طریقے کے ذریعے، ڈیجیٹل طریقے کے ذریعے آپ تک منتقل کیا جا رہا ہے۔ آج اس کورس کی پہلی ویڈیو ہے۔ اس سے قبل ہم نے چند دن آپ کے سامنے ایک ویڈیو نشر کی تھی کہ جس میں اس کورس کے متعلق آپ کی رہنمائی کی تھی کہ ہم اس کورس میں کیا کیا چیز بیان کریں گے، اور ان چند دنوں میں ویڈیو نہ اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مومنین کرام تک پیغام پہنچ جائے کہ ایک شارٹ کورس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے اور وہ شارٹ کورس کس حوالے سے ہے، لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مومنین اپنی آمادگی اختیار کر لیں۔ تو مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس شارٹ کورس میں سیرت حسین ابن علی کو بیان کیا جائے گا، تو ہم سیرت حسین ابن علی کو لے کے تقریباً 3 سے 4 ویڈیوز آپ کے سامنے نشر کریں گے کہ جن کے اندر بالترتیب امام حسین علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے متعلق روایات، پھر امام علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے متعلق جو رسومات ہیں، مثلا امام علیہ السلام کا جو اس میں گرامی رکھا گیا، عقیقہ دیا گیا، اس کو آپ کے سامنے روایات کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کی زندگی سے اوصاف و فضائل کو، یعنی عبادت، علم، شجاعت یا دیگر جو اوصاف امام کی شخصیت میں تھے، ان کو اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا تاکہ آج کے ایک نوجوان آسانی سے امام حسین علیہ السلام کی ذات کو پہچان لے، ان کی زندگی سے واقفیت حاصل کر لے، اور پھر اس واقفیت کے حاصل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ مقصد امام حسین علیہ السلام کو بیان کریں گے، اور تقریباً یہ چند دن کا شارٹ کورس آپ کے لیے واقعاً مفید ثابت ہوگا۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ اس شارٹ کورس کی جو ویڈیوز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس چیز سے مستفید ہو سکیں کہ جہاں آج ہمارے معاشرے میں بہت سی رسومات ہم پر حاوی آ چکی ہیں، بہت سے ایسے نظریات ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دور دور تک حسین ابن علی کا مقصد اور پیغام اور قیام میں جو قربانیاں دی، تمام کنبے کو قربان کر دیا۔ ہر جگہ پر اگر ناراض نہ ہو تو میں یہ الفاظ کہوں کہ ہم مقصد حسین کو سمجھنے کے بجائے، حسین ابن علی کا احترام کرنے کے بجائے ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو ہم حسین ابن علی کو کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ نے قیام کیا مگر ہمیں آپ کے قیام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کیوں سروکار نہیں ہے؟ اگر ہمیں سروکار ہوتا تو اے حسین ابن علی، آپ نے اس دور کے وقت کے یزید پر لعن طعن کی تھی، ہمیں آج کے وقت کے دور کے یزید کے خلاف لعن طعن کرنی ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج 75-76 سال ہو رہے ہیں پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے، لیکن کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ یہ مجالس ہمارے اندر انقلاب پیدا کر دیں، کیونکہ یہ مجالس نہ فقط فضائل و مناقب و مصائب سننے کا مقام ہے، بلکہ یہ اپنی اولاد کی تربیت کا مقام ہے، یہ اپنی خود کی کردار سازی کا مقام ہے، یہ مجالس تزکیہ نفس کا مقام ہے۔ یعنی ان مجالس میں جا کر ہمیں برائیوں کو چھوڑنا ہے اور اچھائیوں کو پالنا ہے، اپنے وجود کے اندر ایک روحانی کیفیت کو پیدا کرنا ہے۔ محرم الحرام میں ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہے کہ اے فلاں شخص، یعنی انانیت کو پکارنا ہے کہ اے انانیت، میں تجھے دور کرتا ہوں، اور میں اس انانیت کو، یعنی ان خواہشات نفسانی کو ایک طرف رکھ کے اپنے امام حسین علیہ السلام کی حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے آمادگی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو زیادہ تمہید کو لمبا نہ کروں، آپ مومنین کرام کے سامنے سب سے پہلے جو چیز بیان کرنے جا رہا ہوں وہ مختصر سا تعارف ہے امام علیہ السلام کے متعلق کہ امام علیہ السلام کی ولادت کب تھی، آپ کا اسم گرامی کیا ہے، والد و والدہ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کی کنیت و لقب کیا تھا، آپ کی شہادت و مقام مدفن کیا ہے۔ تو مومنین کرام، امام علیہ السلام کا جو اسم گرامی ہے وہ حسین ہے، اور آپ کی جو ولادت بسعادت ہوئی، جس طرح بھی بیان کروں گا
کہ آپ کی ولادت بسعادت کے متعلق روایات میں اختلاف ہے، لیکن جو معروف اور معاشرے میں موجود روایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اسی طرح آپ کا جو لقب تھا وہ سید الشہداء ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابا عبداللہ ہے۔ کہ والد محترم کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور آپ کی والدہ معظمہ کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی طرح جو آپ کی تاریخ شہادت ہے وہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری ہے، اور اسی طرح آپ کا جو مقام مدفن ہے وہ کربلا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کو ہمارا معاشرے میں ہمارے بچے اور ہم جانتے ہیں، لیکن ابھی آہستہ آہستہ ہم چلیں گے اور شخصیت حسین ابن علی کو جانتے ہوئے، اور ان سب چیزوں کو آپ سے التماس ہے اس نیت سے سنیں، اے حسین ابن علی، ہم آپ کی شخصیت کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دے کر اس سے کردار سازی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کالا لباس پہننا چاہتے ہیں، کیوں؟ یعنی ہم یہ لباس محرم میں تبدیل کر رہے ہیں اس لیے کہ اے حسین ابن علی، ہم اس لباس کو پہن کر معاشرے میں متعارف ہونا چاہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کے پیروکار ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں جو آپ کے سامنے پہلی چیز بیان کرنے جا رہا ہوں وہ روایات ہیں کہ جو آپ کی ولادت بسعادت کے متعلق ملتی ہیں کہ آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سلسلہ امامت و ولایت کی تیسری کڑی ہیں، اور اس کڑی میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ بعض علماء و مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو ہوئی، اور بعض مورخین نے یا علماء و محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے سامنے ایک روایت کو بیان کرتا ہوں کہ جس کو ابو الفرج نے اپنی کتاب مقتل الطالبین میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی جو تاریخ شہادت ہے وہ 10 محرم الحرام ہے، اور تاریخ شہادت کے وقت آپ کا جو سن مبارک تھا وہ 56 برس کا تھا۔ تو یہ وہ روایت ہے کہ جو 5 شعبان کی تاریخ کو واضح کرتی ہے، لیکن اس کے برعکس جو روایت معروف ہے وہ روایت 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری کی ہے، اور یہ دونوں روایات کے مطابق آپ کی ولادت بسعادت مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ لہٰذا ہمیں ان روایات میں اختلاف کو مد نظر نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں فقط ایک معلومات حاصل کرنی ہے کہ امام کی ولادت کب ہوئی، کیونکہ یہ شناخت کا مرحلہ ہے۔ ہمیں اس شناخت کے مرحلے سے آگے بڑھ کر ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے کہ آپس میں لڑیں کہ تاریخ کب ہے، کون سی تاریخ ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر آگے معرفت کے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ اور شناخت اور معرفت میں فرق مختصر سا اجمالاً سا چند جملوں میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ شناخت کے ہوتے ہوئے انسان کے کردار میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن جب انسان کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی گویا اس نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی۔ اسی طرح آگے جو دوسری چیز بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رسومات امام علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جو رسومات ہوئی ہیں وہ کیا تھی۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے اس میں گرامی، امام علیہ السلام کے اس میں گرامی کیا رکھا گیا، اور آسمان پر سے یعنی عرش سے جبرائیل کیا اس میں گرامی لے کر آئے۔ یہ مختصر سی الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جناب اسماء بنت امیس امام زین العابدین سے بیان کرتی ہیں، اگرچہ یہ روایت کا جو سلسلہ سند ہے وہ امام رضا نے اپنے آباء طاہرین سے یہ روایت سلسلہ ہے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جناب اسماء بنت امیس امام زین العابدین سے فرماتی ہیں کہ جب امام حسن و حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی اس وقت جناب اسماء بنت امیس جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر پیغمبر کے ہاں کنیز تھیں۔ تو جب امام حسن کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، رسول خدا تشریف فرما ہوتے ہیں اور اسماء بنت امیس سے امام حسن علیہ السلام کو طلب فرماتے ہیں۔ جناب اسماء بنت امیس رسول خدا کے دست مبارک میں امام حسن مجتبیٰ کو رکھتے ہیں، تو امام حسن کو جب ان کے دست مبارک میں دیتی ہیں
تو رسول خدا امام علی علیہ السلام کی جانب مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے علی، آپ نے میرے فرزند کا نام کیا رکھا؟ امام علی نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح پھر رسول خدا نے فرمایا میں بھی اپنے پروردگار متعال پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ پس وہیں سے ایک فرشتہ یعنی جبرائیل امین نازل ہوئے اور امام حسن مجتبیٰ کے لیے نام لے کر آئے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور وہ نام تھا شبر۔ رسول خدا نے فرمایا اے جبرائیل، میں تو عرب سے ہوں۔ پس جبرائیل نے کہا آپ اس فرزند کا نام حسن رکھیں۔ پھر اسی طرح کچھ عرصے بعد روایات کے مطابق 6 ماہ 10 دن کے بعد تقریباً اتنا ان دونوں شہزادوں کی ولادت کے درمیان فرق تھا، تو لہٰذا یہ 6 ماہ 10 دن کی مدت گزرنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، اسی طرح رسول خدا تشریف فرما ہوئے اور اسماء بنت امیس نے امام حسین علیہ السلام کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول خدا نے امام علی سے پوچھا کہ آپ نے اپنے فرزند کا یا آپ نے میرے فرزند کا نام رکھنے میں کون سا نام انتخاب فرمایا ہے؟ امام علی نے وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر رسول خدا نے بھی اپنا جملہ تکرار کیا اور فرمایا کہ میں بھی اپنے پروردگار متعال پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ پس جبرائیل امین کا نزول ہوا اور وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو نام لے کر آئے وہ تھا شبیر، اور اس شبیر نام کے جو کہ عجمی نام تھا، رسول خدا نے پھر کہا اے جبرائیل، میں عربی ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ اپنے اس فرزند کا نام حسین رکھیے۔ تو اس طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا جو نام جبرائیل لے کر آئے تھے وہ شبر و شبیر تھا، لیکن بعد میں رسول خدا نے جب بتایا کہ میں عربی ہوں تو پھر امام حسن علیہ السلام کا نام حسن رکھا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا نام شبیر سے حسین رکھا گیا۔ تو یہ مختصر سا اس میں گرامی کے متعلق روایت تھی، اور آپ سامعین میں سے جو مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کتاب معجم احادیث معتبرہ میں اس روایت کو آیت اللہ آصف محسنی نے ایک طویل متن کے ساتھ درج کیا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اس روایت کو ضرور مطالعہ کیجیے، تو اس میں بہت سے مزید مطالب بھی ہیں، میں نے فقط آپ کے سامنے روایت کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح پھر جو عقیقہ ہے، بال منڈوانا ہے، یعنی جو عموماً ہمارے معاشرے میں بچوں کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے، اس کے بال منڈوائے جاتے ہیں، اور یہ مستحب عمل ہے بچے کا عقیقہ کرنا، یا اس طرح کے اعمال، دائیں کان میں اذان کہنا، بائیں میں اقامت کہنا، یہ مستحب اعمال ہیں۔ تو لہٰذا جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی تو روایت کے مطابق رسول خدا نے دونوں شہزادوں کی ولادت کے موقع پر ایک ایک مینڈا صدقہ دیا، یعنی بطور عقیقہ دیا، اور اسی طرح آپ کی ولادت کے 7ویں دن یعنی دونوں شہزادوں کی ولادت کے 7ویں دن بال منڈوائے گئے، اور بالوں کے وزن کے برابر جو مقدار تھی وہ چاندی مقرر کی اور اس چاندی کو راہ خدا میں صدقہ کیا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ عاصم القوزی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے امام حسن اور امام حسین دونوں کی ولادت کے موقع پر ایک ایک مینڈا صدقے میں دیا، اور صدقے میں دینے کے بعد جو تھا بالوں کی مقدار کے برابر صدقہ دیا اور کچھ مقدار صدقے کی دایا کو عطا کی۔ یہ مفہوم روایت ہے، آپ اس روایت کو کتاب معجم احادیث معتبرہ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ نے امام حسن اور امام حسین کا عقیقہ کیا اور بکری کی 1 ران اور 1 دینار دایا کو عطا کیا۔ تو مومنین کرام، یہ امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کے سامنے ایک مختصر سا تعارف، مختصر سا ڈھانچہ آپ کے سامنے امام علیہ السلام کی زندگی کا رکھا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ کی ولادت کے موقع پر کیا کیا رسومات انجام دی جاتی تھی، ان کا نام کیا رکھا جاتا تھا، کس طرح رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح عقیقہ اور دیگر رسومات جو انجام دی جاتی تھی، ہمیں یہاں سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پیدائش کے موقع پر نہ کوئی ڈھول بجائیں، نہ لوگوں کو بلائیں کہ وہ، یعنی لوگوں سے مراد یہ کہ آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم بلاتے ہیں، ڈھول بجتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ ساری ہندو رسومات ہیں، انڈیا کی رسومات ہیں کہ جن کو ہم نے بھی
ہندو کلچر کی رسومات کو اپنے اندر مسلط کر لیا ہے، وہ رسومات ہم پر حاوی آ چکی ہیں اور ہم سیرت اہل بیت سے، سیرت ائمہ معصومین سے غافل ہو چکے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ ہم سیرت اہل بیت کو پہچانیں، اور سیرت اہل بیت کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ سیرت اہل بیت کو اپنی زندگی کے اندر عملی میدان فراہم کریں اور موقع دیں کہ اپنی زندگی میں کردار کی تبدیلی میں سیرت اہل بیت کو رول ماڈل قرار دیتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ اسی طرح امام حسین کا جو مقام ہے رسول خدا کی نظر میں وہ بہت بلند ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جگہ جگہ پر تعارف کروایا، جس طرح میں نے ابتدائے سخن میں آپ کے سامنے ایک روایت کا مطالعہ کیا، آپ کے سامنے ایک روایت تلاوت کی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، یہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق رسول خدا نے ایک قصیدہ پڑھا ہے، یعنی امت کو بتا رہے ہیں، تا قیامت آنے والی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں جان لو کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ اور فقط یہ نہیں، اس سے پہلے دو جملے فرمائے جو بڑے عجیب و غریب ہیں۔ فرمایا مرحباً بک یا ابا عبداللہ، کہا اے ابو عبداللہ کے والد، آپ کو محمد مصطفیٰ مرحبا کہتا ہے، آپ کی آمد مبارک ہو۔ تو یہ اس وقت کہا جب رسول خدا ممبر پر موجود تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی جب ان کی عمر 4 برس کی تھی، محفل میں وارد ہوئے، رسول خدا نے خطبہ چھوڑا اور دوڑے قام علیہ، رسول خدا خطبہ کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف دوڑے اور جا کر کہا مرحباً بک یا ابا عبداللہ۔ نہ فقط اتنا کہا، اگرچہ صحابہ کو تعجب ہو چکا تھا کہ رسول خدا نے یہ کیا کر دیا، یعنی اتنا عظیم پیغمبر کہ جو سید الانبیاء ہے، وہ اس 4 سال کے بچے کو کہہ رہا ہے مرحباً بک یا ابا عبداللہ۔ پھر رسول خدا نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا یا زین السماوات والارضین، اے تمام زمینوں اور آسمانوں کی زینت حسین۔ یہ جملہ بہت تعجب آمیز ہے، ہم یہ ایک آسمان اور زمین دیکھ رہے ہیں، لیکن رسول خدا نے یہ بتا دیا کہ جتنی بھی کائنات وجود میں آ چکی ہے، یعنی اللہ نے جتنے آسمان بنائے، جتنی زمینیں بنائی، ان میں حکومت پروردگار متعال کی ہے، اور جو حسن ہے وہ حسین ابن علی کا ہے۔ اسی طرح رسول خدا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جو پہلی تعبیر ہے کہ حسین منی، یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین ابن علی نسل رسول سے ہیں، ایک نسبی تعلق موجود ہے، لیکن وَأَنَا مِنَ الحسین، یعنی میں محمد عربی بھی حسین سے ہوں۔ تو علماء جو بیان کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حسین ابن علی وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے دور مستقبل میں، جنہوں نے آئندہ زمانے میں، آئندہ ادوار میں رسول خدا کے دین کو از سر نو تعمیر کرنا ہے، کہ جب امت پر یزید جیسا حاکم مسلط آ چکا ہوگا، اس وقت حسین ابن علی نے ہر چیز کی قربانی دے کر بتا دیا کہ اگر کوئی واقعاً وارث انبیاء ہے، اگر کوئی واقعاً وارث حضرت محمد مصطفیٰ ہے، تو وہ میں حسین ابن علی ہوں۔ اسی طرح ہم زیارت وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اور اسی طرح جب یہ متن آگے بڑھتا ہے تو آگے یہی جملہ آتا ہے کہ محمد حبیب اللہ کے وارث، آپ پر سلام ہو۔ یہ زیارت وارثہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ تو یہ وہ فضائل ہیں جو حسین ابن علی کو عطا ہوئے، جو امام حسین علیہ السلام کا مقام و منزلت تھا رسول خدا کے نزدیک، رسول خدا نے جگہ جگہ پر بیان فرمایا۔ اس میں سے چند روایات کو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا نے حسین ابن علی کا تعارف کس طرح سے کروایا، کہ حسین ابن علی کن مقامات و منزلت پر فائز ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام وارد ہوئے اور اپنی قمیص کے دامن کے ساتھ ان کا پاؤں اٹکا اور گر گئے۔ رسول خدا نے خطبے کو ترک کیا اور آئے، حسین ابن علی کو اٹھایا اور کہا ھذا الحسین، یہ میرا حسین ہے۔ اسی طرح یعلا بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول خدا کے ساتھ کسی جگہ جا رہے تھے کہ راستے میں حسین ابن علی کھیل رہے تھے، کہ رسول سکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔
رسول خدا نے کہا بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ، یہاں تک کہ حسین ابن علی رسول خدا کے پاس آ گئے، اور رسول خدا نے پھر حسین ابن علی کے سر کو پکڑ کر بوسہ لیا اور فرمایا حسین منی وانا من الحسین اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یا اللہ من احب حسینا، یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے، اور حسین بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بیٹا پھول ہوتا ہے اور میرا پھول حسن و حسین ہے۔ تو اسی طرح کی مزید روایات بھی ہیں۔ ایک روایت تو عجیب روایت ہے کہ سلیمان فارسی کے جو عظیم پیغمبر ہیں اور ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے، ان کے سامنے وہ راوی ہیں اس روایت کے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی خدمت میں جب میں ایک دفعہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ رسول خدا نے حسین ابن علی کو اپنی ران پر بٹھایا ہوا ہے اور آپ کے رخسار پر منہ ملتے ہوئے فرما رہے ہیں انت سید ابن سید انت امام ابن امام و اخو امام و ابو الائمت و انت حجت اللہ و ابن حجتہ و ابو حجج تسعۃ من صلبک تاسعهم قائمهم، فرمایا آپ یعنی اے حسین ابن علی آپ سید ابن سید ہیں، یعنی سردار ابن سردار ہیں، امام ابن امام ہیں، آپ کا بھائی امام، آپ کا باپ امام، اور وانت حجت اللہ، اور آپ اللہ کی حجت ہیں، وابن حجت ہی، اور حجت خدا کے فرزند ہیں، اور آپ کی صلب سے 9 حجتیں ہوں گی، ان میں سے جو 9 ہے وہ قائم آل محمد حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ اسی طرح فرمایا من ارادہ ان ينظر الى شباب اہل الجنہ، کہ جو چاہتا ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار کی طرف دیکھے، فلینظر الی حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی کے چہرے کی طرف دیکھ لے۔ تو یہ وہ روایات ہیں اور کتب احادیث بری ہوئی ہیں ان روایات سے کہ جن میں حسین ابن علی نے جگہ جگہ پر تعارف کروایا، کبھی ان فرزندوں کو سواری کروائی، انہیں اپنے کندھے پر اٹھایا تو کسی نے کہا واہ کیا خوبصورت سواری ہے، رسول خدا نے فرمایا واہ کتنی خوبصورت شہ سوار ہیں، حسین ابن علی اس ٹائم کندھے پر سوار تھے۔ اسی طرح جب بچے آ جاتے ہیں رسول خدا سجدے کو طویل کر دیتے۔ اسی طرح آپ مومنین کرام نے بہت سی روایات کو سنا ہوا ہے کہ جن میں حسین ابن علی کے متعلق بیان فرمایا، امام حسن کے متعلق فرمایا، اہل بیت کے متعلق فرمایا، رسول خدا نے بیان فرمایا، قرآن میں بیان فرمایا، قرآن میں انما یرید اللہ کی آیت کی مصداق یہی ہیں، ان کے والدین کی شان میں سورہ دہر نازل ہوتی ہے جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام فضائل آیت مباہلہ ہے، تو یہ وہ تمام فضائل ہیں کہ جن کو پروردگار متعال نے ان شخصیات کے لیے مقرر کیا تھا، اور رسول خدا نے ان شخصیات کا تعارف کروایا۔ اور ایک عالم دین علامہ نقن کا جملہ نقل کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ علامہ نقن فرماتے ہیں کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ رسول خدا فقط جو کام کرنے آئے تھے وہ کام یہ تھا کہ رسول خدا تعارف اہل بیت کروانے آئے تھے، بتانے آئے تھے کہ میرے اہل بیت کو پہچانو، اگر اہل بیت کو نہ پہچانا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہی چیز ہمیں حدیث ثقلین میں بھی ملتی ہے، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اے لوگو جان لو میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہے۔ اگر ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، لیکن اگر ان کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے اور پھر تاریکی میں چلے جاؤ گے، اور اس قدر تاریک ہو جاؤ گے کہ پروردگار متعال بھی پھر ہدایت نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ انسان، جو ہم دعائے کمال میں جملہ پڑھتے ہیں ظلمت نفسی، وہ ظلمت نفسی کیا ہے؟ ہم نے معرفت امام زمان حاصل کرنے سے کوتاہی کی، ہم نے پروردگار متعال کو فراموش کر دیا۔ پھر اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو فراموش کیا، اللہ نے بھی انہیں بلا دیا۔ اللہ کا بلانا یہ نہیں ہے، اللہ کے بلانے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کا یہ رویہ دیکھتا ہے کہ میں نے اتنی نعمتیں عطا کی اور اس نے فراموش کر دیا، بس اللہ بھی اس انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ نعمت ہے ایک ہمارے پاس عزاداری سید الشہداء ائمہ اہل بیت کی ذات ہمارے پاس ایک نعمت ہے۔ قبلہ یار شاء اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ اے شیعہ سر فخر سے بلند کر
کہ پروردگار متعال نے تجھے وہ ہادی عطا کی ہیں کہ جن کے اوپر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں درک کرنا ہے، ان کے ذریعے ہمیں سیرت اہل بیت اور معرفت ائمہ اہل بیت حاصل کرنی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اہل بیت کی معرفت حاصل نہ کر سکے پھر وہی ہوگا مات میتۃ جاہلیہ، بالخصوص امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ جنہوں نے کربلا کے قیام کا بدلہ لینا ہے، ہمیں دراصل اس محرم کی مجالس میں، اس محرم کی عزاداری میں خود کو امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔